ہمارے یوٹیوب چینل MFH کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے، اور پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی اس کامیاب زندگی کو دیکھ کر کفار سے رہا نہ گیا، اور ایک تو وہ کفار کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر تھے، تو مکہ مکرمہ کے وہ کفار صرف کافر تھے، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ سازشی نہیں تھے، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ منافق نہیں تھے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو ایک تو کفار کا سامنا اور ایک کافروں کے لبادے میں ملبوس ہو کر ان منافقین کا سامنا، اور پھر اس کے خلاف یہودیوں کی سازش، یعنی ہر قسم کی چیلنجیں نبی علیہ السلام کے سامنے تھی۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی مدد ہوا کرتی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی معاملہ، کوئی کام، کوئی حل مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام فتنوں کو نیست و نابود فرمایا، اور کامیابی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہودیوں سے تو برداشت نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، نبی علیہ السلام کے زندگانی میں، نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے اندر انہوں نے مختلف قسم کے نبی پیدا کر دیے، اور وہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ لوگوں کی توجہ نبی علیہ السلام سے ہٹے اور لوگوں کی توجہ دوسرے نبی کی طرف ہو جائے جسے ہم نے اپنی طرف سے منتخب کیا، تاکہ نبی علیہ السلام کے اصحاب پر فرق آئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کام نے کامیاب نہیں ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگانی کے اندر ارشاد فرمایا تھا، 30 کذابون، کہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اور نبی علیہ السلام کے موجودگی میں مسیلمہ کذاب کو جھوٹا نبی بنا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی سرکوبی کے لیے، اس کے ختم کرنے کے لیے لشکر کو تیار فرمایا، لیکن نبی علیہ السلام اس سال وصال فرما گئے۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد اس ذمہ داری کو، اس فرض کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا اور اچھی طریقے سے ادا کیا۔ ایک تو مسیلمہ کذاب تھے، لیکن اس پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد اسود عنسی بھی پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کو نیست و نابود فرمایا، اور مسلمان کڑے ہو گئے۔ جب ان کے وہ فتنے ختم ہو گئے اس وقت کے بعد ہمارے اس دور میں کہ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بر صغیر میں کامیابی عطا فرمائی، تو اس وقت کے کفار اور انگریز پریشان ہوئے کہ مسلمانوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے آیا وہی طریقہ اپنایا جائے جو یہودیوں نے وہاں اپنایا تھا، اور ہم بھی تو یہودیوں کے حصے میں ہیں۔ تو لہذا انہوں نے اس دور کے اندر غلام احمد مرزا قادیانی کو نبی بنایا، پہلے ان کو مشہور کروایا، اور مشہور اس طریقے سے کہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں سے مناظرے کروائے، مسلمانوں کی دلوں میں ان کے مقام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ وہ غلام احمد مرزا قادیانی جو 1839 یا 40 عیسوی میں پنجاب کے
قصبہ قادیان میں پیدا ہوئے، جب وہ اس نبوت کے مقام پر پہنچے تو ترتیب بترتیب وہ آتے رہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو امام مہدی بنایا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصور اپنے آپ کا پیش کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو نبی بنایا، اور پھر آخری مرتبہ ان کا یہ تھا کہ اپنے آپ کو انہوں نے رسول بنایا، اور پھر اس سے بھی بڑی چھلانگ انہوں نے لگائی کہ میں تو اپنے آپ کو کشف کے اندر خدا ہی تصور کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا تصور ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی زیادہ کھانا کھا لے اور گیس اس کے سر کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ گیس کے چڑھے ہوئے آدمی کا یہی حال ہوتا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو امام کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو علی کہتا ہے، کبھی لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ تو حضرت علی جو زندہ نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، مردہ ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کو مانتے ہو، لیکن زندہ علی تم لوگوں نے وہ بلا دیا۔ اور اسی وقت کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور کبھی اپنے آپ کو خدا ہی بناتے ہیں۔ لیکن ان کا جب یہ فتنہ شروع ہوا تو اس کے بعد سے ہی علماء نے ان کا انتظام فرمایا، اور ان کے خلاف علماء اکٹھے ہوئے، علماء یکساں ہوئے، علماء کا مجمع آیا اور لوگوں کو نکالا کہ باولپور میں 1953 کے اندر سب سے پہلا لشکر ان کے خلاف نکلا، لیکن حکومت نے ظاہر ہے کہ اپنی آقاؤں کے تابعداری کرتے ہوئے اس مسلمانوں کے لشکر میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کروایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تسلسل مسلمانوں کے دلوں میں چلا، اور آج کے مسلمان 1953 کے مسلمانوں کے اولاد ہے، اور ان کے ساتھ ان کی مناسبت ہے۔ کوئی مسلمان اپنے پیغمبر پر آنچ آنے کے لیے اور آنچ لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے پیغمبر کا دفاع، اپنے پیغمبر کی ناموس، اپنے پیغمبر کی حفاظت، اپنے پیغمبر پر اپنی جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تو لہذا 1974 میں 7 ستمبر 4:35 میں اللہ نے ان کی کامیابیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور شکل اور صورت اس وقت کے جید علماء کرام مفتی محمود رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے بڑے حضرات کے ساتھ نام نہاد قربانی دینے والی شخصیت، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ ملک کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمہ اللہ نے اس کے اوپر دستخط کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جناب قادیانی کافر ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمہ اللہ وہ ایک ایسے سیاسی نڈر اور شخصیت تھے کہ جناب جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید 6 ستمبر کہ جب یوم دفاع ہم آج بناتے ہیں، اس وقت سڑکوں پر ٹینکیں آئیں، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمہ اللہ نے چودھری ظہور علی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے ان کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لیے، راستہ تبدیل کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو دوسرے راستے سے گئے اور فرمایا کہ چودھری صاحب آپ نے راستہ کیوں تبدیل کیا؟ چودھری صاحب نے بتایا کہ دیکھیں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قادیانیوں کو کافر قرار دیں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھایا نہیں۔ بھٹو صاحب نے فرمایا کہ یہ سیاسی بات ہے، اور آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اس کو ہم کیسے حل کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ صرف نظارہ دیکھتے رہے۔ اور پھر بھٹو صاحب ایک وہ واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ایوبی دور کے اندر میں منسٹر بنا اور میں پہلی مرتبہ امریکہ گیا وہاں دورہ کرنے کے لیے، تو امریکی صدر نے مجھ سے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو آپ تو بڑے قابل ترین آدمی ہو، آپ تو بڑے متحمل مزاج آدمی ہو، سیاسی بصیرت رکھنے والے ہو، لیکن خیال کرنا کہ پاکستان میں جو ہمارے قادیانی ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کا خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمہ اللہ حیران ہو گئے کہ جناب یہاں امریکہ کے کوئی عام آدمی مجھ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ امریکہ کا صدر مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تو بھٹو صاحب کے دل میں یہ خیال آیا
کہ جناب جیسے مغربی ممالک کے اندر یہودیوں کا پنجہ مضبوط ہے تو پاکستان کے اندر قادیانی یہودی بن کر اپنے پنجے کو مضبوط کروانا چاہتے ہیں۔ اسی وقت سے ان کا ارادہ ہوا اور دل میں ان سے نفرت پیدا ہوئی۔ لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمہ اللہ کو کہ انہوں نے اپنے اس معاملے کو اپنے قومی سطح پر حل کروایا، نہ اس کے لیے کمیشن بنایا، نہ عدالت بھیجا، بلکہ قومی اسمبلی کے اندر اس مسئلے کو لا کر تمام اقوام کو اور ہر پارٹی کے آدمی کو وہاں شرکت کی دعوت دی اور سب کے سامنے مل بیٹھ کر ان قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اور 4:35 پر پارلیمنٹ سے آواز گونج اٹھی کہ اگر کوئی کافر ہے تو وہ قادیانی کافر ہے۔ آج وہ قادیانی اگر کافر ہے تو یہ مرہون منت مفتی محمود رحمہ اللہ، ہمارے بڑے اکابرین اور اسی طریقے سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمہ اللہ کی ہے۔ اس لیے آج ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمہ اللہ کے نام لینے والے کو کہتے ہیں کہ آپ بھی کم از کم اپنے باپ دادا کی طور اور طریقوں کی حفاظت کرے، اور انہوں نے جو کوششیں کی ہیں ان کو ناکام نہ بنائے بلکہ ان کو اپنی مضبوطی کے ساتھ تامتے ہوئے اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے آپ بھی اس کے اوپر ڈٹ جائے کہ ہمارے ملک وطن عزیز کے خلاف اور اسلام کے خلاف کوئی بات آئے گی تو ہم وقت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔